السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین عزت مآب عفت مآب ماں اور بہنوں، دنیا کی مذمت اور اس کی حقیقت اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ ہم ایک دینی محفل میں جمع ہیں، اور اس وقت دنیا اپنے مصروفیات میں مگن ہے، کوئی کمانے میں، کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، تو کوئی دنیاوی کسی اور باغ ڈور کے امور میں موجود ہے۔ ہم ایک ایسی محفل میں جمع ہیں جس محفل سے اللہ کے فرشتے تلاشتے ہیں، جب ان کو دینی محفل ملتی ہے تو اللہ کے پاس ذکر کرتے ہیں۔ اللہ اسی محفلوں پر جنت واجب کر کے جہنم حرام کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم پر بھی اللہ جنت واجب کر کے جہنم اللہ حرام کر دے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کی حقیقت پر مجھے بولنا ہے، کیونکہ آج کے ہمارے طبقے کے لوگ دینداری کم، دنیا داری زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ لوگ دنیا کی محبت کے شکار بن جائیں گے، موت سے نفرت کرنا شروع ہوں گے۔ اس وقت کافر مشرکین یہود و نصارہ تم پر بھوکے دسترخوان پر جیسے بھوکا در ٹوٹ پڑتا ہے، پوری دنیا تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی۔ وجہ حب الدنیا ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس سورت میں اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ میرے بندو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، دنیا کے پیچھے پڑے ہو، جبکہ میں نے تمہاری خاطر آخرت میں بڑا بہترین گھر بنایا ہے۔ انسان کو بھروسہ نہیں ہے اللہ کی ذات پر، انسان کو وہ حرص و طمع نہیں ہے جو اللہ کے وعدے ایک مومنوں کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ انسان کو حرص ہے تو دنیا کے مال و متاع سے ہے، انسان کو اگر کسی چیز کی تمنا ہے تو وہ صرف اور صرف دنیا میں بڑے جاہ و منصب کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بد دعا کرتے فرمایا تعس الدینار والدرہم، برباد ہو گیا دینار و درہم کا بندہ۔ دینار و درہم کا بندہ بولے اللہ کے نبی، بندہ مطلب پجاری، غلام، ایک ایسا شخص جو صرف اور صرف دینار و درہم سے محبت کرتا ہے، اور اس پیسوں کو حاصل کرنے میں اپنی دنیا اپنی آخرت تباہ کر لیتا، خونی رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اپنے سگے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اسے صرف دنیا کی دولت، دنیا کی پراپرٹی سے مطلب ہے۔ وہ اپنے بھائی کو بھی گھر سے نکال دے گا، اپنے باپ کے پراپرٹی میں بھی جھوٹے کاغذات بنا کر ہڑپ کر لے گا، اسے صرف دنیا سے مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحدید کی 20ویں آیت میں کہا اعلموا، میرے بندو یہ اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے،
وزینۃ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا جس کے مال، جس کی دولت، یہاں دنیا کی اولاد پر تم ایک دوسرے پر فخر جتاتے ہو، یہ جان لو یہ دنیا صرف اور صرف کھیل تماشے کی جگہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا کریٹر، ہمارا خالق، ہمارا مالک کہہ رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح ہر چمکنے والی چیز چاندی نہیں ہوتی، ہر چمکنے والا کانچ ہیرا نہیں ہوتا، یہ دنیا بڑی خوبصورت لگتی ہے لیکن اس کی حقیقت سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ یہ کائنات کا خالق کہہ رہا ہے۔ مومن کو اس بات پر ایمان آئے گا لیکن منافق ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ مومن ضرور اللہ کی باتوں پر یقین کرے گا، ایمان بھی لائے گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں، تو پھر ہم کو ضرورت کیا ہے؟ ہرس لگانے کی۔ ہاں، ہرس کیجئے۔ کس کی ہرس کیجئے؟ اللہ کے جنت کی ہرس کیجئے، آخرت کی اللہ کی نعمتوں کی ہرس کیجئے۔ ایک مومن اللہ کی نعمتوں کی ہرس کرتا ہے، جنت کی ہرس کرتا ہے۔ ایک منافق دنیا کی ہرس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے سب کچھ دنیا ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ، کافر کی جنت۔ قید خانے میں ایک جیل کے اندر ایک قیدی کو اپنے جیلر کے رولز فالو کرنا رہتا ہے۔ جیلر جو بولتا ہے وہی اس کو سننا پڑے گا۔ اتنے بجے اٹھنا، یہ کام کرنا، اتنے بجے کھانے کو آ جانا، پھر آ کے آرام کرنا۔ اگر جیلر کے رولز کو فالو نہیں کیا، وہاں جیل کے قانون کے خلاف چلا، تو اس کو خوب مارا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے، پٹائی کی جاتی ہے۔ ہو بہو یہ دنیا اللہ کی بنائی امتحان گاہ ہے، دارالعمل ہے۔ دنیا دارالعمل، آخرت دارالجزا۔ آخرت پھل پانے کی جگہ، دنیا بیج بونے کی جگہ۔ یہ دنیا دارالعمل، یہ دنیا ہم مومنوں کے لیے قید خانہ۔ قید خانے میں کوئی انجوائے نہیں کرتا، قید خانے میں کوئی موج مستی نہیں کرتا۔ قید خانے میں جس طرح ایک جیلر کا رولز قیدی فالو کرتے ہیں، اس دنیا میں ہم قیدی جیسے مومنوں کو ہمارے اللہ کا قانون فالو کرنا ہے، ہمارے اللہ کے اصولوں پر ہم کو چلنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے اصولوں پر کما حق و عمل کریں گے، اللہ کو خوش کر کے یہ دنیا چھوڑ دیں گے، اللہ آخرت میں کہے گا میرے بندے میں تیری زندگی سے راضی تھا، جا تو میرے رحم و کرم سے جنت میں۔ کوئی مائی کا لال اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ حدیث رسول مسلم کی، صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ بھی نہیں؟ نبی نے کہا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، ولکن یتغمدنی ربی، میرا رب کی رحمت، میرے رب کی کرم جب تک میرے ساتھ شامل حال نہ ہو، میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پتہ یہ چلا اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رحمت ہم کو جنت دلا سکتی۔ اللہ کی رحمت کب ملتی؟ اللہ کی خوشنودی کب ملتی؟ جب اس دنیا میں اللہ کو خوش کرنے جیسے ہم کام کریں گے تب ملتی۔ لیکن دنیا میں اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، ہم اپنے مرضی پر چلیں گے، ہم اپنے جیسا من میں آیا جیئیں گے، کبھی نماز پڑھے کبھی چھوڑ دیے، ہم نہ ٹائم ملا تو پڑھیں گے، نہیں ملا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے بنائے اصول کے مطابق جا کر مسجد میں جھکیں گے نہیں، ہم نہ ٹائم ملا تو ہماری مرضی کے مطابق جھکیں گے، نہیں ٹائم مل رہا چھوڑ دیں گے۔ پڑھے تو بھی سستی سے پڑھیں گے، دل دماغ مسجد میں حاضر رکھے بنا دنیا داری میں خیالات رکھ کر ہم نماز زبردستی کی پڑھیں گے، یا من میں آیا پڑھیں گے، من میں آیا چھوڑ دیں گے۔ حلال حرام وہ سبھی ہم نہ بولنا نہیں، ہم نہ وٹ پیسے سے مطلب، ہم نہ دنیا سے مطلب۔ اگر اپنی آخرت برباد کرتے ہوئے اس طرح دنیا کماؤ گے، اللہ کو ناراض کرو گے، پھر اللہ آپ کو جنت نہیں دے گا، اللہ آپ کو جنت نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اے میرے امتیو، اے اللہ کے بندو، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، لیٹنے کے لیے لیٹتا ہے، لیکن اس کا حقیقی ٹھکانہ وہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اپنی تھکان دور کیا، اپنا کھانا وہاں کھا لیا، اس آرام گاہ سے، اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جیسے آگے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اے دنیا میں رہنے والے میری امتیوں، اس دنیا میں راہ چلتے مسافروں کی طرح جیا کرو، راہ چلتے مسافروں کی طرح جیا کرو۔ آج ہمیں کیا کریں؟ مست دنیا میں کھوٹا مار لے بیٹھ گئی، یہ چلے ہماری اصل دنیا
यहाँ चले हम ना जीना है सो, ये दुनिया छोड़ को जाते नहीं, हमें कभी नहीं मरते। अरे कहते जनाजे को दफनाई नहीं जी, हमें कहते जनाजे को दफनाई नहीं, खाली बुढ़िया को दफनाई क्या? जीती जागती जवानी में हार्ट अटैक को अचानक मर जाता, घर से निकले रहता क्या प्लान लेके, कमा के शाम तक घर को 2000 3000 5000 कमा के लौटूंगा, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता, जिंदा निकला था, जनाजा घर को आता, किसे मालूम जी, किसे मालूम? ये दुनिया नो गारंटी, मौत का परवाना हमेशा सर के ऊपर खड़ा है। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई दुनिया का मालिक अलाल ये नहीं जानता कि कल का किस जमीन के किस हिस्से में कैसी मौत कौन जाकर मरेगा, सिवाय अल्लाह ताला के। किसे मालूम? जिंदा लौटरी मुर्दा वापस आएंगे, किसे मालूम? किसे मालूम? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ये बात याद रखना, ये दुनिया एक जरिया है, मंजिल नहीं। ये दुनिया रास्ता है, हमारा ठिकाना नहीं। रास्ता है जी, ये हमारा मस्कन नहीं, हमारी मस्कन जन्नत है। ये दुनिया एक रास्ता है, ये दुनिया एक जरिया है, हमको इसको मकसद बनाना नहीं है, मकसद जन्नत को बनाना है, अल्लाह की मर्जी को बनाना है मकसद। फमन ज़ुहज़िह अनिन्नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये जान लो, जिस आदमी को क़यामत के फाइनल एग्जाम के वक़्त क़यामत के मैदान महशर में जहन्नम से छुड़ा लिया गया, बचा लिया गया, जन्नत में डाल दिया गया, सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। उस आखिरत में जहन्नम से बचने और जन्नत में दाखिल होने का तोशा दुनिया में तैयार करके आओ। याद रखो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं है। यहां भी बोल रहा अल्लाह, धोखा है जी दुनिया ये बोलकर, लेकिन हमें क्या समझे? नहीं, खुशियों का ठिकाना है ये, खुशियों का खजाना है ये, नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में समंदर में उंगली डुबोकर निकालने वाले आदमी की मिसाल देकर कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर कोई आदमी समंदर में उंगली डुबोकर निकाले, उसकी उंगली पर समंदर का कितना पानी आएगा? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी, एक कतरा आएगा। नबी ने कहा वो एक कतरा पूरी दुनिया की लैफ है और पूरा समंदर आखिरत है। क्या बेहतरीन मिसाल, अंदाजा नहीं लगा सकते आखिरत की लैफ का। वो एक कतरा पूरी दुनिया की लैफ, मतलब जब से अल्लाह सूरज और चांद को बनाया, जब से जमीन और पहाड़ों को बनाया, समंदरों को या दरख्तों को बनाया, जब से दुनिया वजूद में आई, उस वक्त से क़यामत के जलजले के भोंचाल से तबाह और बर्बाद होने तक वो सारी दुनिया की लाइफ वो एक कतरा है और आखिरत पूरा समंदर है। हम उस एक खतरे के पीछे पड़े हैं, समंदर को खोते हुए, आखिरत को बर्बाद करते हुए। कितना नादान है वो आदमी। अब वो एक खतरे में हमारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र कितनी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते, अमारु उम्मती मा बैन सित्तीना इला सबईन, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के बीच में अल्लाह ने कैद कर दिया। पहले की उम्र के लोग, पहले की उम्मत के लोग 700 साल, 800 साल, 900 साल, 950 साल ऐसा जीते थे, उनकी उम्रें अल्लाह लंबी रखा था। आज हमारी 60 से 70 के बीच में, इल्ला माशाअल्लाह कौन की अल्लाह का बंदा 70 पार कर को 80 जाने वाला, 80 पार कर 90 जाने वाला, 90 पार कर 100 जाने वाला, कौन की? गिने चुने, लेकिन अक्सरियत 60 से 70 के बीच में। खैर, अल्लाह हिसाब लेता हमारी इस उम्र का, हिसाब लेता। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे जिंदगी दिया, बता कहाँ गुजार कर आया? क्या जवाब देंगे? आईसीसी वर्ल्ड कप देखते हुए जिंदगी गुजारा, जवाब देंगे क्या? ऐ अल्लाह, जैसे ही आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू होता था, मोबाइल में देख ले को बैठा तो असर की नमाज भी चट, मगरिब की नमाज भी चट, ईशा की नमाज भी चट। ऐसा दीवाना मैच देखने में। अब एक क्रिकेट खत्म होता, कबड्डी शुरू होता, कबड्डी खत्म होता और एक कोसा की एक फुटबॉल शुरू होता। अरे गेमा आते रहती जी दुनिया में। ये दुनिया है ना खेल तमाशी की जगह, लेकिन अल्लाह आपको क्या गेमा देखने भेजा? टाइम पास करने भेजा? इबादत करने भेजा? आखिरत का तोशा जमा करने भेजा? हमारा नौजवान इतना मगन, अल्लाह अकबर, खाने के दस्तरखान पर बैठा है तब भी सामने मोबाइल रख लेकर बैठा है। वॉशरूम में गया बाथरूम के लिए बैतुल खला में, वहां पर भी मोबाइल देख रहा है। अब ये क्रिकेट चल रहा बोल के क्रिकेट की मिसाल दे रहा हूं, क्रिकेट नहीं है तब भी दीवाना, मोबाइल का दीवाना। वो व्हाट्सएप बोलो,
फेस बुक बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये फेसबुक के रील बोलो, हाँ इंटरनेट बोलो, इतना दीवाने हो गए हमारे नौजवान इंटरनेट में, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो रही। अल्लाह ताला एक एक घड़ी का लम्हा का सवाल पूछेगा क़यामत के दिन, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे उम्र दिया था, वान उम्री ही फीमा अफना वान शबाबिही फीमा अबला, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे जवानी दिया, बता तेरी जवानी कहाँ गुजारा, मैं तुझे उम्र दिया, बता तेरी उम्र कहाँ गुजारा। क्या जवाब देंगे? मैं तुझे औकात दिया था, फुर्सतें दिया था, बता इन फुर्सतों का क्या किया। क्या ये जवाब दोगे? या अल्लाह आईसीसी वर्ल्ड कप देखता था, आईपीएल क्रिकेट देखता था, आईपीएल कबड्डी देखता था, ऐ अल्लाह मैचों में बैठता था, पबजी गेम खेलता था, टिकटॉक वीडियो बनाते हुए टिकटॉक दुनिया में मगन रहता था, ऐ अल्लाह फला अय्याशी के काम करता था, फला पार्कों में लड़कियों के साथ अय्याशी। क्या ये जवाब दोगे? अगर वाकई में आपका ये जवाब है तो सोचो, क्या इस जवाब पर अल्लाह आपको जन्नत देगा? कहाँ जा रही हमारी उम्र? क्या कर रही इस दुनिया में? हमें क्या करना था हमको, क्या कर रहे हैं हम लोग? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों जिंदगी में हमेशा ये सोच कर जिया करो कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। किसी इंसान को अगर कोर्ट का जज सुना दे कि तुझे 1 महीने के अंदर फांसी होने वाली है, अब बताओ वो 1 महीना उसका कैसा गुजरेगा? तुझे 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, आज 17 तारीख है, 23 तारीख को, 22 तारीख को तुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। 22 नवंबर को सुबह सूरज निकलने से पहले तुझे फांसी के तख्ते पर, बताओ वो 5 दिन उसके कैसे गुजरेंगे? क्या रोएगा, क्या गिड़गिड़ाएगा, क्या तौबा करेगा, क्या नमाजें पढ़ेगा, क्या दुआएं करेगा, क्या नमाजों की पाबंदी, क्या इशराक की नमाज, क्या चाश की नमाज, क्या रातों में तहज्जुद की नमाज, क्या रोना, क्या दुआएं करना? क्यों? वह मौत का वक्त मालूम हुआ बोल के इतना खौफ क्या? जिसे कोर्ट के जजों ने मौत का वक्त नहीं सुनाया, अल्लाह ताला तो फिक्स कर डाला ना, कब मौत आती मालूम नहीं। लेकिन ये बात याद रख लो, दुनिया में जैसी मौत तुम मरोगे, आखिरत में तुम्हारा वैसा ही हिसाब अल्लाह शुरू करेगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की पहली हदीस, अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार जैसे नीयतों पर होता है। बुखारी की और एक हदीस, अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमल आमालु बिल खवातिम, अमाल का दारो मदार इंसान के खात्मे पर होता है। खातिमा मतलब उसका एंड, उन्हें कैसा जिया वो छोड़ो, कैसा मरया वो पकड़ो। कैसा मरया? उन्हें कुफ्र की मौत मरया, अल्लाह बोलता डायरेक्ट उठक जालो जहन्नम में उसे। जिंदगी पूरी कैसी गुजारा? कुफ्र में गुजारा। मरते वक्त कैसा मरया? कलमा पढ़ मुसलमान होकर मरया, अल्लाह बोलता डायरेक्ट डालो उसे जन्नत में। मम्माता वो हुआ आखिरु कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जो आदमी ऐसे मरेगा जिसके जबान से निकलने वाला जुमला आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह रहे और उसी कलमे के तकाजे पर उसकी तौहीद की जिंदगी रहे, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। एक आदमी जिंदगी भर जन्नतियों के काम करता है लेकिन कुफ्र की मौत मरता है। मम्माता वो हुआ यदुउ मिन दुनिल्लाहि निद्दा दखलन नार, रवाहुल बुखारी। जो आदमी ऐसे मरा कि मरते वक्त गैरुल्लाह को पुकारता रहा, जिसने गैरुल्लाह को पुकारते हुए मर गया, जिसके आखिरी कलिमात गैरुल्लाह को मदद मांगते मांगते दुनिया से गुजर गया, अल्लाह के नबी कहते हैं वो जहन्नम में जाएगा। गैरुल्लाह ही जिए, अल्लाह के अलावा नबियों से मांगते मरे तो भी जहन्नम में। नबियों से ऐ नबी हम ना औलाद दो, ऐ नबी हम ना जन्नत दो, ऐ नबी हम ना जहन्नम से बचा लो, ऐ नबी हमारे गुनाह माफ कर डालो, ऐ नबी हमारे ऊपर बारिशें बरसाओ। अरे जो दुआएं आप कर रहे हैं इसका इख्तियार किसी नबी के हाथ में भी नहीं है, अल्लाह के इख्तियार में है। बारिशें बरसाना, औलाद देना, जन्नत देना, जहन्नम से बचाना किसी नबी के इख्तियार में भी नहीं, अल्लाह के इख्तियार में है। जब नबियों के इख्तियार में नहीं तो पीरां के इख्तियार में कहां से आता? जन्नत दो बाबा, जन्नत दो बाबा, जहन्नम से बचाओ बाबा, औलाद दो बाबा, नौकरी दो, कैसा जी आता? जो आदमी ऐसी मौत मरेगा कि गैरुल्लाह को पुकारता था जहन्नम में जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया में एक आदमी जिंदगी भर जन्नतियों के काम करता है, उसके जन्नत के बीच में एक बिलिश का फर्क रह जाता है, फिर उसकी जिंदगी उस पर
پھر اس کے عمل اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے۔ زندگی بھر جنتیوں کے کام کیا، مرنے سے پہلے اللہ کو ناراض کر کو مر گیا، اللہ بولتا سیدھا جہنم میں۔ ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں میں جانے کے کام کرتا، مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے والے اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ گیا تھا، اتنا قریب آ گیا تھا جہنم کے، لیکن اللہ کو خوش کرنے والا کوئی ایسا کام کر جاتا، اللہ اٹھا جنت میں داخل کر دے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا 90 پر 9 مرڈر کرنے والا 100 مرڈر کرتا، توبہ کرنے جاتا، توبہ بھی نہیں کرتا، راستے میں مر جاتا، اللہ جنت میں داخل کر دے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زندگی بھر زنا کرنے والی، زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرنے والی، مرنے سے پہلے پانی پیتی، پیاسے کتے کو پانی پلاتی، مر جاتی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر جنت میں داخل کر دے۔ ایک نیک عورت، نمازی عورت، تلاوت کرنے والی، اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑی نیک عورت، زندگی بھر جنتیوں کے کام کرنے والی، مرنے سے پہلے ایک بلی کو باندھ کے رکھتی ہے، تڑپا تڑپا کر اسے مار دیتی ہے۔ نبی کہتے ہیں اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تلاوت میں جانے سے نہیں بچا سکتی، وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ زندگی بھر اچھے کام کری، مرنے سے پہلے بلی کی جان لے کو مری، اللہ کے نبی بولتے ہیں جہنم میں جاتی۔ آج ہمیں زندگی گزار رہی، موت کیسی حالت میں آتی کسے معلوم؟ موت کیسی حالت میں آتی کسے معلوم؟ نمازوں کے اوقات میں بھی گھر میں سوک مرے رہتی ہے، ہمیں یہاں بیٹھے رہتی ہیں، مسجد کے بازو رہتا ہمارا دکان، ہمارا مکان، یہاں مرے رہتی ہیں، گھر میں، دکان میں، لیکن مسجد کو نہیں آتے۔ سوچ کر دیکھو، اس حالت میں ملک الموت روح قبض کر لے چلے گیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال یہ کرتا، اے میرے فرشتے، کیا کر رہا تھا یہ آدمی، کیا کر رہا تھا میرا یہ بندہ، یہ میری بندی، جس حالت سے تو اس کی روح قبض کر کے میرے پاس آیا؟ اس فرشتے سے زیادہ بہتر جانتا یہ علامۃ الغیوب اللہ عز و جل، اس فرشتے سے زیادہ بہتر جانتا علامۃ الغیوب اللہ عز و جل، لیکن سوال کرتا بندہ کیا جواب، فرشتہ کیا جواب دیتا؟ اے میرے اللہ، مسجد میں نماز چل رہی تھی، یہ نالائق ایسی سی ورلڈ کپ دیکھ لے کو نمازاں چھوڑ لے بیٹھا تھا، اس کی روح قبض کر لے کے آ گیا۔ یا اللہ، مسجد کے بالکل بغل میں تھا، گراہک بہت زیادہ تھے، پیسے کمانے کے چکر میں نمازاں چھوڑ لے کما لے بیٹھا تھا، اس کی روح قبض کر لیا، کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ، شراب خانے میں شراب پی رہا تھا، روح قبض کر لیا، زنا کے اڈے میں زنا کر رہا تھا، روح قبض کر لیا، اے اللہ، بازار میں بیٹھے سودی لین دین کر رہا تھا، اس کی روح قبض کر لیا۔ اللہ کیا بولتا؟ برا خاتمہ برا انجام، برا خاتمہ برا انجام، انما الاعمال بالخواتم، لے جاؤ اس کی موت دنیا میں برائی پر ہوئی ہے، اسے لے جا جہنم میں پٹکو، ڈائریکٹ اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالتا۔ بندے اللہ کا فرشتہ بولتا، اللہ، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کے حالت میں تھا، روح قبض کر لیا۔ اے اللہ، تلاوت قرآن کر رہا تھا، روح قبض کر لیا، تسبیح پڑھ لے بیٹھا تھا، روح قبض کر لیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہا تھا، روح قبض کر لیا، ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا، روح قبض کر لیا، نماز کی حالت میں تھا، الہی اس کا سر سجدے میں تھا، اس کی زندگی کا کاٹا تمام ہوا، اللہ اسے سجدے سے اٹھا لیا۔ اللہ کیا بولتا؟ اس کا خاتمہ خیر پر ہو کر ہے، جاؤ اسے جنت میں داخلہ دلاؤ۔ اللہ کے نبی ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک بحسن الخاتمہ، اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ کی دعائیں کرتا ہوں، اور حسن خاتمہ کی ایک بہترین دعا قرآن کی دعا، اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعائیں کرو، اللہ حسن خاتمہ عطا کرے گا۔ اگر یہ دنیا طاقت کی نام ہوتی تو دنیا میں عاد، سمود سب سے بڑے کامیاب انسان ہوتے، ہمیں کیا جی طاقت رکھتی ان کے سامنے؟ ہمیں کیا طاقت رکھتی؟ عاد و سمود کے بارے میں اللہ بولتا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اے میرے بندو، کیا تم نے نہیں دیکھا عادیوں کی جانب، سمودیوں کی جانب بڑے بڑے ہیکل نما، بڑے بڑے کھمبے جیسے، ستونوں جیسے، ہم نے ویسے عادیوں سمودیوں کو پیدا کیا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے بڑے بڑے ہٹے کٹے لمبے لمبے کھمبے جیسے آدمیوں کو دنیا میں کسی اور کو ہم نے پیدا نہیں کیا، التی، ایسے لوگوں کو لم یخلقو، ہرگز ہم نے دنیا میں ان جیسوں کو پیدا نہیں کیا۔ اتنے لمبے لمبے ہٹے کٹے خداور ستونوں جیسے پہاڑوں میں گھر تلاش لیا کرتے تھے لوگ، ایسے کھمبے جیسے طاقتور آدمیاں دنیا سے آئے، اللہ کیا کریا؟
युरसिलु अलैहा फसर सक्करहा लयाली व समानियत अय्याम सबअ लयाली व समानियत अय्याम फरीहिन सरसरिन आतिया। अल्लाह बोलता तेज तुंद हवाओं के जरिए 7 रातें 8 दिनों के तूफान में इनको चक्की में डालकर घुमाकर दुनिया के मशरिक और मगरिब में शुमाल और जुनूब में इनके तिनकों को बिखेर कर हमने दुनिया से सफ़े हस्ती से निकाल कर फेंक दिया। उन जैसे हट्टे कट्टों को हम सफ़े हस्ती से मिटा दिए। तुम्हें क्या हैसियत रखती जी मेरे सामने? बोलता अल्लाह ताला तुम्हारी क्या हैसियत मेरे सामने? तुम्हारे से बड़े खंबे खंबे जैसे आदमियों को जड़ों से निकाल को फेंक डाले वहीं, इतने छोटे छोटे मेरे सामने अकड़ फिर रही, तुम्हें क्या हैसियत तुम्हारी? बोलता अल्लाह ताला। ताकत अगर दुनिया में कामयाबी की अलामत होती तो आदो समूद दुनिया में के सबसे बड़े कामयाब इंसान होते। ताकत अल्लाह ये दुनिया में कामयाबी की अलामत नहीं। अच्छा, दौलत क्या दुनिया में कामयाबी की अलामत है? आज हम लोग दौलत कमाने में इतना पीछे पड़ी, नमाजा को भी भूल जा रही, अल्लाह को भी भूल जा रही, मस्जिदों को भी भूल जा रही। आज जाग देखो, मार्केट आबाद, मस्जिदें वीरान, शॉपिंग मॉल बड़े बड़े मॉल्स खचाखच भरे हैं। 10 फ्लोर के मॉल्स भी खचाखच भरे पड़े हैं। दुनिया के बड़े बड़े क्लब जाके देखो भरे पड़े हैं। दुनिया के फिल्म थिएटर जाकर देखो भरे पड़े हैं। वीरान हैं तो दीन के इज्तिमा वीरान हैं या अल्लाह के घर मस्जिदें वीरान हैं, नमाजियों से, दीनदारों से। ऐसे लोग अगर दुनिया में रहेंगे, अगर हम मस्जिदों को वीरान कर कर फिल्म थिएटरों को आबाद करने वाले रहेंगे तो क्या अल्लाह ताला आखिरत में नजात देगा हमको? बताएं, हम किन लोगों में हैं? क्या मस्जिदें आबाद करने वाले या दुनिया को आबाद करने वाले लोग? अगर ये दुनिया दौलत की वजह से कामयाब होती तो क़ारून इस दुनिया का सबसे कामयाब इंसान होता। इतने बड़े खजाने अल्लाह दिया, पूरे खजानों के साथ अल्लाह ज़मीन में धंसा दिया। फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, सूरह क़सस में अल्लाह बोलता ज़मीनों के परतों को हटाकर हमने इस क़ारून को उसके ख़जाने के साथ अंदर धंसा दिया। आज हमें दौलत कमाने के पीछे पड़ी, पैसा कमाने के पीछे पड़ी, हलाल भी देखते नहीं, हराम भी देखते नहीं, रिश्तेदारी भी देखते नहीं, अम्मा भी नहीं, बाबा भी नहीं, भाई भी नहीं, इनका उनका कॉम्पे डुबा को, इनके उनके प्रॉपर्टियां हड़प कर को, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटा रेडी कर को, ऐसा प्रॉपर्टियां अपने नाम कर लेते रहता इन्हें, जबकि इसे अच्छा मालूम खबर में इसके एक भी प्रॉपर्टी का कागज रख को इसे दफन करते नहीं, ना उसके प्लाटा खबर में आती, ना उसके बिल्डिंगा खबर में आती, फिर भी दुनिया की दौलत का नशा। अगर दौलत कामयाबी की अलामत होती, क़ारून कामयाब इंसान होता, लेकिन अल्लाह क्या याद दिलाता? बड़े से बड़े क़ारून को भी हमने नहीं छोड़ा, उसकी दौलत के साथ ज़मीन में धंसा दिया। तुम क्यों जी दौलत के पीछे पड़ी? बोलता अल्लाह ताला, क्यों दौलत के पीछे पड़ी? क़यामत के मैदान में एक मालदार से अल्लाह सवाल करेगा, वअन मालिही फीमा अपना, ऐ मेरे बंदे मैं तुझे माल दिया था, बता इस दौलत का तूने क्या किया? इलाही दाएं बाएं आगे पीछे गौर गुरबा, ये मिस्कीन यतीम गरीब तेरे रास्ते में अल्लाह खर्चा कर काया। अल्लाह बोल, अल्लाह क्या बोलता? तू अपने आप को बड़ा सखी जता लेने के वास्ते दिया, मुझे खुश करने थोड़ी दिया। मुझे खुश करने, मुझे मेरे पास अजर पाने नहीं दिया। मेरे पास अजर पाने की नीयत से करे क्या? सर्दी के मौसम में सर्दी से कांपने वाले बूढ़ों पे, फुटपाथ के बूढ़ों पे चादर उड़ाया तो भी फोटो उतार को सोशल मीडिया पर वायरल करास वाला रियाकार। तू मेरे पास क्या लेने आया? दौलत दिया था, क्या करे? क्या करे? एंजॉय करे, झूला में झूला, ग्राउंड फ्लोर था तो फर्स्ट फ्लोर बना लिया, 2 व्हीलर था तो 4 व्हीलर ले लिया, एक गाड़ी थी तो 4 गाड़ियां खरीद लिया। क्या तुझे एंजॉय करने दिया था या गौर गुरबा मिस्कीन यतीम इन लोगों के हुकूक रखकर तुझे दिया था? क्या किया? इलाही गलती हो गई। अल्लाह ताला से कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। ऐ अल्लाह, मुझे मोहलत तू क्यों नहीं देता? मैं दुनिया में जाकर मैं सदका करूंगा, माल खर्च करूंगा और नेक लोगों में बन जाऊंगा। अल्लाह मोहलत देता, अल्लाह देता, जा बा जा कर का जा। दुनिया में गफलत में था, पर्दे आंखों पर पर्दे पड़े थे गफलत के, जा खर्चा कर का जा। अल्लाह मोहलत देता, समझी? हरगिज नहीं। अल्लाह बोलता लेग जा पटको जी से जहन्नम में, मुंह के बल बेड़ियों में जकड़ कर
लग जा जहन्नम में, पटको इसे। अल्लाह दुनिया में कुरान में कर्जा मांगता, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है मेरे बंदों में जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह को कर्ज़े हसना, क्या अल्लाह हमसे कर्ज़े हसना ले रहा? नहीं, जो अल्लाह के राह में देगा अल्लाह उसे बड़ा चढ़ा कर देगा। फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह बड़ा चढ़ा कर उसे देगा। अल्लाह बोलता क्या? मुझे दे, मैं तुझे दूंगा। अल्लाह ये नहीं बोल रहा मेरे रास्ते में दे, वो भी बोल रहा, लेकिन यहां क्या बोल रहा? कौन अल्लाह को कर्ज़े हसना देता? अल्लाह उसे दुनिया में देता, दुनिया में भी देता, आखिरत में भी देता। क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला अपने बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, क्यों मुझे खाना नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? मैं नंगा था, मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? आज़न अल्लाहु मिन, अल्लाह, अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह ये तो कैसी बात कर रहा? अल्लाह, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, ऐ अल्लाह तू पाक व ज़ात है, तू बेनियाज है, तुझे खाने की क्या जरूरत, पीने की क्या जरूरत, कपड़े की क्या जरूरत? अल्लाह क्या बोलता? तेरा पड़ोसी भूखा था, गोया मैं भूखा था। तेरा पड़ोसी प्यासा था, गोया मैं प्यासा था। तेरा पड़ोसी नंगा था, गोया मैं नंगा था। उसे कपड़ा पहनाता, गोया मुझे, उसे पानी पिलाता, गोया मुझे पानी पिला, उसे अगर खाना खिलाता। मेरे बंदे, तूने अपने पड़ोसियों का ख्याल क्यों नहीं किया? अल्लाह सवाल करेगा। आज हमें क्या कर रहे? दौलत अल्लाह को लंचम में देने जाती, छोड़ डाल अल्लाह। अल्लाह क्या बोलता? लौ अव्वलकुम वल आखिरकुम मिन इंसिकुम व जिन्निकुम, अगर तुम में से अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसानों से लेकर जिन्नात तक, आदम से लेकर क़यामत तक, इंसानों में आदम से पहले के जिन्नात से लेकर क़यामत तक आने वाले जिन्नात, सारे इंसान सारे जिन्नात एक मैदान में जमा हो जाएं, अल्लाह से मांगना शुरू करें, या अल्लाह मुझे दौलत दे, मुझे हीरे दे, मुझे मोतियां दे, मुझे खजाने दे, ये दुनिया भर को दौलत दे डाल, ये दुनिया कितनी बड़ी है, वत्ता बड़े, मुझे खजाने दे डाल। कौन कितना मांग सकता? मांगना शुरू करे। अल्लाह क्या बोलता? जिसके दिल में दिमाग में जितने सवालात दुनिया मांगने के पैदा हो सकती, सब मांगना शुरू करे। अगर मैं हर एक की मुरादें पूरी करके खजाने लुटाता भी जाऊं, मेरे बंदो ये सुन लो, ये सुन लो, मेरे खजाने में इतनी भी कमी पेशी नहीं आती जितनी समंदर में सुई डुबोकर अगर निकाला जाए, उस सुई के नाखे पर जितना पानी लगता है ना, उतना भी मेरे खजाने में कम नहीं होता, बोल रहा अल्लाह ताला। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। शहंशाहों का शहंशाह जी अल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये दुनिया जैसी छोटी एक गोले में हमें बैठ को क्या कर रही, क्या तकब्बुर कर रही, क्या दुनिया का नई नई सो हमें अपने आप को घमंडी कर रही। अरे इस दुनिया जैसे हजारों गैलेक्सीज उड़ रही है आसमान में, हजारों लाखों गैलेक्सीज उड़ रही हैं। रात के अंधेरे में जो तारे नजर आती ना, हमारी दुनिया क्या, दुनिया से बड़े बड़े सैयारे सैयारचे हैं वो लोग। आज हमें कोसे की एक दुनिया में बैठ के इतना कर रही। अल्लाह के नबी बोले फजर की वो 2 रकात अब दुनिया वमा फीहा से बेहतर। पूरी दुनिया देकर भी वो दौलत खरीदना चाहो नहीं खरीद सकते फजर से पहले की वो 2 रकात में उतनी बड़ी नेमत में रखा हूं तुम्हारे लिए। लेकिन हमें नहीं पढ़ते, फजरिश नहीं पढ़ते। फजर की सुन्नत कहां से पढ़ेंगे? फजरिश नहीं पढ़ते। जो आदमी फजर पढ़ेगा हलाल तरीके से, अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह को याद करते हुए दुनिया कमाने निकलेगा। अल्लाह बोलता, अल्लाह के नबी ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में तू बरकतों से माला माल कर दे। जो फजर पढ़ को कमाता, जिंदगी के तरक्की के मंजिलें उन्हें तय करते जाता। जो फजर का 10 बजे 11 बजे उठ को जाता, उन्हें जिंदगी में तरक्की कम, तनज़्ज़ुली के दिन बहुत जल्दी देखता। अल्लाह के नबी बोले बरकत सुबह में है, वो बरकत के टम्पो रात के 12, 1, 2 जाग ले को, हमें मोबाइल में अंगलियां कर ले को, रात को सोए तो फजर में कांजी उठती। हमें कहते 11 बजे उठती हजरत नवाबजादे, 11 बजे उठती, 12 बजे दुकान खोलने जाती। बरकत आओ बोले तो कहां से आती? मौलाना दुनिया का कमारी, पैसा हाथ में टिक रहा नहीं, घी पिघल लग गया, कहां जा रहा मालूम ही नहीं हो रहा। अल्लाह के बंदे बरकत के टम्पो जाकर अल्लाह को याद कर भाई। अच्छा, ये दुनिया दौलत अगर कामयाबी होती, कारून सबसे बड़ा कामयाब होता। अच्छा, दुनिया की कामयाबी क्या खूबसूरती में है? लोग इस दुनिया में स्मार्ट बनने के लिए, हैंडसम बनने के लिए, ब्यूटीफुल बनने के लिए दुनिया के नहीं करने के काम हम भी करते हैं। आज ब्यूटी पार्लर ओपन हो गए फॉर वुमेन्स, फॉर लेडीज।
ऐसे मेकअप ज़्यादा, ऐसे मेकअप के जहन्नम के अड्डे। अल्लाह अकबर। बुढ़ी को भी बच्ची बना को निकालता उन्हें, घुसती सो बुढ़ी निकलती सो बच्ची। ये दुनिया जाहिरी चीज को देखती, जाहिरी चीज को देखती, जाहिरी मेकअप को देखती। मेरे भाइयों, जाहिरी चीज के ऊपर नको जाओ। अल्लाह के नबी बोले तुनकिहुल मरअत लिअरबईन, 4 चीजों पर औरत से निकाह करो, माल, उसका हसब नसब, उसकी खूबसूरती, उसकी दीनदारी। सबसे ज्यादा दीनदारी को तरजीह दो, तुम्हारी दुनिया भी संवरती, आखिरत भी संवरती। अगर जो इंसान दीनदारी को तरजीह दिए बिना सिर्फ खूबसूरती को देखेगा, सिर्फ खूबसूरती को पसंद करेगा, उन्हें अपनी जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखेगा। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हमें बोल रहे हैं, फितनों के सिवा कुछ नहीं देखता। 100 to 100 सही बात है। और जो लोग मालदारी को तरजीह देंगे, दीनदारी को तरजीह नहीं देंगे, नहीं हम ना और बड़े मालदारा होना, और बड़े होना, खाली दौलत को तरजीह देंगे, दीनदारी को तरजीह नहीं देंगे, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में फितनों के सिवा कुछ नहीं देखते। अगर दुनिया खूबसूरती की में कामयाबी की अलामत होती, बड़े बड़े मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, बड़े बड़े मिस्सा दुनिया से चले गए, आज जा खबरस्तान में देखो उनके हड्डियां निकाल को, उन्होंने कभी मिस्सा थे, बड़े बड़े मिस्सा, आज उन्होंने खबरस्तान में उनके हड्डियां देखे तो रात को नींद नहीं आती, तुम ना खाए सो खाना भी उल्टियां की शक्ल में निकल जाता। उनके लाशां देखे तो, सड़े से उनके लाशां देखे तो खाए खाना उल्टियां आना नहीं का तो हैबत से जुलाबा लग जाना। वैसे बुरे भयानक शक्ल के खबीसा बन गई उन्होंने। कौन? जो कभी इस दुनिया के अपने आप को बड़े खूबसूरत के बड़े चर्चे उनके गाया करते थे, पूरी दुनिया उनकी हुस्न की दीवानी थी। आज जाकर देखो, ये हुस्न बहुत जल्द बुढ़ापे में तब्दील हो जाएगी, ये खूबसूरती बहुत जल्दी तुम्हारी जाइल हो जाएगी। अकड़ा मत करो, दुनिया में खूबसूरती की कोई हैसियत नहीं है, और खूबसूरती कामयाबी की अलामत नहीं है। आज हमारा नौजवान ये हुए लड़कियां जाको ब्यूटी पार्लर जाती, हाँ मेकअप करो, जायज़ मेकअप करो, अपने शौहर के लिए बन संवरो। नाजायज़ मेकअप जैसे आईब्रो कराना, जैसे दांतों में खिलाल करना, जैसे बालों में कलर लगाना, अपने छोटे चोटियों में डुप्लीकेट बाल लगा लेना, और अपने बदन की जीनत गैर मुहरिमों को दिखाना, अपने बदन में खुशबू लगा के गैर मुहरिमों को सुंगाना, यह नाजायज़ है। ऐसी औरतों को जानिया 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 बोले अल्लाह के नबी। जायज़ मेकअप करो, अपने शौहर के लिए बंद कमरे में करो, अपने देवर के सामने भी जायज़ नहीं, जेठ के वास्ते भी जायज़ नहीं, सिर्फ शौहर के लिए जायज़। ये हुआ औरतों का किस्सा। मर्दाना का किस्सा क्या? दाढ़ी मुंडाले को चिकने होले फिरते हमारे नौजवान। क्या भाई, कहीं को भाई दाढ़ी मुंडा रहा, एक खूबसूरत बनने मोल साहब, हैंडसम, मैं दाढ़ी रखा तो बुढ़ा गति मुझे कौन बचिक देती, इसीलिए मैं दाढ़ी मुंडाले फिरता हूँ। मेरे भाइयों, ये दाढ़ी अंबिया की सुन्नत है, ये दाढ़ी सहाबा की सुन्नत है। सहाबा जन्नतियों का चेहरा है। ये नबी ने, हमारे नबी ने अबू बकर सिद्दीक के बाप अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़कर बोले, आए अबू कहाफा, जन्नत के दिन नूर बनकर चमकेगी ये तेरी दाढ़ी। मेरी उम्मत की 2 अलामतें, एक उनकी दाढ़ियां चमकेंगी, एक उनके आज़ाए वजू, नमाजियों के आज़ाए वजू चमकेंगे। दाढ़ी नहीं रहेंगी तो क्या चमकेगा आपका? और ये खूबसूरती की अलामत नहीं है कि आप दाढ़ी मुंडाओ। नबी ने कहा यहूदियों की मुखालिफत करो, यहूदियों के चेहरे पर अल्लाह की लानत, यहूदियों पर अल्लाह की लानत, उनके अमल पर, उनके चेहरे पर, उनका अमल खबरों पर सजदा करने की वजह से, अंबिया जैसे नबियों के खबरों पर सजदा करने की वजह से अल्लाह की लानत, और उनके चेहरों पर भी अल्लाह की लानत। क्यों? दाढ़ी मुंडा को मुच्छा बढ़ा थी। नबी क्या बोले? मुच्छी कम कर को दाढ़ी बढ़ाओ। बोले उनके जैसी कापी नको मारो, अगर उनके जैसा अमल करेंगे अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर भी उतरेंगी। यहूदियों का अमल मुच्छा को बढ़ाना, दाढ़ी को मुंडाना। उम्मत मोहम्मदिया का अमल क्या? मुच्छा को कम करना, दाढ़ी को बढ़ाना। उम्मत मोहम्मदी बनो। हमें क्या समझ रही, दाढ़ी मुंडाए तो हैंडसम नहीं, दुनिया वालों को दिखते रहूंगा तुम्हें हैंडसम। अल्लाह की निगाह में मबगूस चेहरा, मलून चेहरा है दाढ़ी मुंडा चेहरा। अल्लाह की निगाह में महबूब चेहरा दाढ़ी वाला चेहरा। मेराज की रात में अल्लाह के नबी दूसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करती, यूसुफ बिन याकूब अलैहिस्सलाम, और दुनिया में आकर बोलती, मुस्लिम शरीफ की हदीस, खश्शतरहुल हुस्ना मिन निस्फि दुनिया, मैंने मेरे भाई यूसुफ को देखा, अल्लाहु अकबर, आधी दुनिया की खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर अल्लाह दे रखा था। आधी दुनिया की खूबसूरती।
اس یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں، ان کی خوبصورتی کے بارے میں خود اللہ ان الفاظوں میں لکھتا، سورہ یوسف میں ان الفاظوں میں بیان کرتا، اللہ میرا یوسف اتنا حسین، اتنا حسین. کس کے جملے؟ یہ اللہ کے جملے. میرا یوسف اتنا حسین، اتنا جمیل کہ ایک کمرے سے نکلا دوسرے کمرے میں نگاہیں نیچے رکھ کر گزرا، اسے دیکھنے والی کنیزائیں پھل کاٹنے کی جگہ انگلیاں کاٹ لی. اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کے حسن کی. اور یوسف علیہ السلام کیسے حسین تھے؟ داڑھی رکھ کو خوبصورت تھے، داڑھی منڈا کو خوبصورت نہیں تھے. یہ آپ کی غلط سوچ ہے، یہ یہودیانہ سوچ ہے آپ کی. داڑھی منڈا تو خوبصورت دکھتی ہمیں نہیں. یہ دنیا خوبصورتی کی اگر کامیابی کی علامت ہوتی، بڑے بڑے خوبصورتاں کامیاب ہو کر جاتے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں سب سے متقی وہی ہے، جو عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اب آئیے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحیح مسلم شریف جامع ترمذی کی حدیث نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مدینے میں ایک راستے سے نبی جا رہے ہیں، صحابہ آپ کے پیچھے ہیں، ایک بکری مری پڑی ہے، بدبو باس آ رہی ہے، کتوں نے اس کے کان کو لوچ کر کھا لیا ہے، کیڑے پڑ گئے ہیں. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم میں سے کوئی 1 درہم میں اس بکری کو خریدنا پسند کرے گا تاکہ اس کے چمڑے کو دباغت دیا جا سکے، چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکے؟ نبی صحابہ کہتے ہیں 1 درہم اے اللہ کے نبی کوئی مفت میں بھی دے گا تو بھی ہم لینا پسند نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ اتنی سڑ گئی، اتنی گل گئی، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اتنی بدصورت. نبی نے کہا جتنی بدصورت یہ بکری ہے نا، اس سے کہیں زیادہ بدصورت یہ دنیا ہے اللہ کی نگاہ میں. جس دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے تم پڑے ہو. آج ہم لوگوں کو، ہمارے لیے بول رہا ہوں، نبی نے صحابہ کو ایسا نہیں کہا. نبی نے صحابہ کو صرف اتنا کہا یہ دنیا اس بکری سے کئی زیادہ گئی گزری ہے. جو بکری تمہاری نگاہ میں اتنی بدصورت ہے اور اتنی گئی گزری ہے، اس سے کہیں زیادہ گئی گزری یہ دنیا ہے اللہ کی نگاہ میں. بس اتنا کہا نبی نے. میں آج کے میرے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، آج ہم لوگ پڑے ہیں دنیا کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے جو دنیا اللہ کی نگاہ میں انتہائی بدصورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ارمانوں کو تکمیل کرنے، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. جو انسان خواہشات کو پورا کرنے میں پڑا ہے وہ یقیناً یہ دنیا دار انسان ہے، آخرت چاہنے والا کبھی دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے خواب نہیں دیکھتا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے جس دن آ کر کہیں گے کہ بتاؤ اے اللہ کے بندے، تجھے تیری موت کا وقت آ گیا، اب تیرے دنیا سے روانہ ہونے کا ٹائم آ گیا. وہ اگر کہے اے فرشتے، اے ملک الموت، تھوڑی دیر رک جا، میں تھوڑا وصیتیں تو کروں، میرے بچوں میں پراپرٹی تقسیم تو کروں، میں تھوڑا توبہ تو کروں، میں تھوڑا نیکیاں تو کروں، آپ کا وہ فرشتہ ملک الموت آپ کو ایک لمحے کی مہلت نہیں دے گا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک لمحے کی مہلت نہیں دے گا فرشتہ. اور ہمارے نبی، آج ہماری دعا کیا؟ اللہ پیسہ دے، مال دے، دنیا دے، نوکری دے، چھوکری دے، پراپرٹی دے، سننا دے، چاندی دے، خالی یہ دعا ہماری. ہمارے نبی کی دعا کیا؟ ہمارے نبی کی دعا اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. الہی مجھے مسکین بنا کے دنیا میں رکھ، مسکین بنا کے دنیا سے اٹھا لے، قیامت کے دن مسکینوں میں میرا شمار فرما دے. کس کی دعا؟ جامع ترمذی کی صحیح سند کی حدیث ہے، ہمارے نبی کی دعا ہے. صحابہ کرام تعجب سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ ایسا کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یدخل الفقراء والمسلمین فی الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا. میرے امتیوں یہ جان لو، میری امت کے غریب، مسکین، محتاج 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور میری امت کے مالدار 40 سال بعد جنت میں جائیں گے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2350 پر 5 2355 نمبر کی حدیث. صحابہ نے پوچھا 40 سال کیا کریں گے یہ امت کے مالدار؟
اس امت محمدیہ کے مالدار 40 سال کریں گے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں دولت 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 پیسہ پیسہ کا لیا نا، وہ لے کو ہڑپاں کر لیا نا، اللہ کے دربار میں ایک ایک روپے کا حساب دینے میں 40 سال نکل جائیں گے اس کے۔ کتنا کھایا تھا، کتنا نگلیا تھا، سب اللہ نکالتا، ایک ایک روپے کا حساب نکالتا قیامت کے دن۔ وہ حساب دینے میں 40 سال نکل جائیں گے اس کے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی؟ آج ہمیں اتنے ناشکرے صحابہ اکرام کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ آپ کرو، آپ کا دل بڑا شکر گزار بن جائے گا۔ صحابہ کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں کروڑوں درجے بہتر ہے ہماری زندگی، کروڑوں درجے بہتر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں محفل میں، یہاں میرے بھائی بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں، کرونا جیسا لاک ڈاؤن آ کر گیا، مہینے کیا مدتوں لاک ڈاؤن لگ گیا۔ ہماری یہ جنریشن نہیں دیکھنے والے دناں بھی اللہ دکھا ڈالا۔ کوئی خواب و خیال میں نہیں سوچے تھے عید الفطر عید الاضحیٰ جیسی نمازیں گھر میں پڑھیں گے، خواب و خیال میں نہیں سوچے تھے، اللہ پڑھا کو دکھا ڈالا۔ لاک ڈاؤن، ایسا لاک ڈاؤن، ادھر مسجدیں بھی لاک ڈاؤن، ادھر اسکول بھی لاک ڈاؤن، ادھر مارکیٹ بھی لاک ڈاؤن، ہر چیز کا لاک ڈاؤن۔ اتنا لاک ڈاؤن لگا تو بھی کوئی اللہ کا بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا دے، یہ بول دے مولانا ایسے لاک ڈاؤن میں میری بیوی بچے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرے، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھائے، رات کا کھانا بھی نہیں کھائے، 3 وقت ہمیں بھوکے سو گئے، کوئی ہے مائی کا لال یہ بولنے والا؟ کوئی بول سکتا؟ میں یہ ضرور بول سکتا ہوں، آپ ناشتہ نہیں کرے رنگا دوپہر کو اللہ کھلایا، آپ دوپہر کو نہیں کھائے رنگا اللہ رات کا کھلایا، آپ کو ایک دن میں ایک وقت کا تو بھی اللہ تعالیٰ ضرور کھلایا۔ ارے فقیر سے فقیر کو اللہ کھلاتا، اللہ ہم نہ نہیں کھلاتا کیا جی؟ کیسے لاک ڈاؤن کے دن آپ کو گئے تو بھی اللہ کھلایا نا جی، ہم نا قرضہ لے کو کھائے، ادھار راشن لے کو کھائے نا، بعد میں کما کو ادھر پھیڑے نا، اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرے تو بھی کم۔ اللہ کیسی حالت میں رکھا، نبیوں کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، ایک دن کے فاقے، 2 دن کے فاقے، 3 دن کے فاقے، اللہ اکبر۔ ہماری ماں اما عائشہ کہتی ہے 2 ماہ کے چاند دیکھتے تھے، قسم میرے رب کعبہ کی، محمد کے گھر میں چولہا تک نہیں چلتا تھا۔ کیوں؟ راشن رہے گا تو چولہا جلے گا، راشن نہیں رہے گا تو کیا خاک چولہا جلے گا؟ یہ محمد کے گھر کی حالت ہے۔ مہمان ایک آتا ہے، نبی اپنے تمام گھروں کو پوچھا بھیجتے ہیں، جاؤ پوچھ کر آؤ ایک وقت کا کھانا ہے کیا؟ اے اللہ کے نبی، گھر میں آپ کے سوائے پانی کے کھانے کے واسطے کھجور کا ٹکڑا بھی آپ کے گھر میں نہیں، ایک گھر سے نہیں، تمام امہات المومنین کے گھروں سے یہ جواب آتا ہے۔ آخر کار ابو طلحہ لے جا کر کھانے کی ایکٹنگ کر کے بتی گل کر کے وہ کھلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا گھر ایسا کہ ایک مہمان کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتے۔ ہمارا گھر کیسا؟ صحابہ کا زندگی ایسی، نبی کی زندگی ایسی، ہماری زندگی کیسی؟ ایک سال کا راشن اسٹاک کر لیتی ہمیں اپنے گوڈن میں، ایک سال کا۔ دسمبر کے مہینے میں نیا چاول آتا، جنوری کے مہینے میں ہمیں خریدتے کہتے ہمارے گھر میں جتنے ممبرس ہیں 4 کنٹل ہونا، ہم نہ چاول نہیں 6 کنٹل ہونا، نہیں 10 کنٹل ہونا، برابر اسٹاک کر لیتی ایک سال کا اناج۔ دنیا کے کونے کونے میں پکنے والا پھل، امریکہ میں، سعودی عرب میں پکنے والا اجوا کھجور یا جو بھی نیا کوالٹی کا کھجور، بڑے اچھی کوالٹی کا، امبر بولو، کلمی بولو، اجوا بولو یا جو بھی بولو، دنیا کے کونے کونے میں پکنے والا مارکیٹ میں اللہ ہم نہ آسانی سے یہاں دلا رہا، یہاں ملا رہا، ہم نہ کھلا رہا۔ ایک سال کا اناج ہمارے گھر میں پڑیا۔ ہمیں دعوتہ میں گئے تو انگلیاں ڈالے تو حلق میں ڈالنا ملنا، وطا نگل کو کھا کو آتی ہمیں، ڈکارا ضرور دیتی، کھانے کی بات کی دعا نہیں پڑھتے۔ ارے اللہ کے نبی کے زمانے کے مقابلے میں صحابہ کی زندگی کے مقابلے کتنے اچھے جی ہمیں۔ ایک مرتبہ جو کپڑا پہنتی بدن پر 1 مہینے تک وہ کپڑے کی باری نہیں آتی، پورے بیروے بھر گئی ہمارے گھر میں، المارے بھر گئی ہمارے گھر میں، اتنے کپڑے صحابہ کو نیچے کا پہنے تو اوپر اوڑھنے نہیں، اوپر کا پہنے تو نیچے ڈالنے نہیں۔ اگر ڈالے ایک چادر مکے والے عبداللہ ذوالبجادین کی پوری پراپرٹی نکال لیے، اماں ایک چادر دیتی ہیں، وہ 2 ٹکڑے کر کو، ایک نیچے ایک اوپر، ببول کا کانٹے سے ٹانکا مار کو نبی کے دربار میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عبدالعزیٰ نہیں، تم آج کے بعد عبدالعزیٰ سے تم عبداللہ ہو، اور تمہارا لقب ذوالبجادین مطلب 2 چادر کے ٹکڑے والے۔
ارے پہننے کپڑا نہیں جی ان کے پاس، کھانا نہیں جی ان کے پاس، فاقے گزارنے والے غزوہ خندق کے موقع پر نبی اور صحابہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام بھوکے، ابو طلحہ بھوکے، آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی سے، نبی آج صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے لیے کھانے کا انتظام کرائیے، کام کرنے نہیں ہو رہا، بدن میں طاقت نہیں ہے، چکر آ رہی۔ اللہ کے نبی بولتی اے ابو طلحہ تم نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا، اس محمد کو دیکھو، یہ محمد کل سے کچھ نہیں کھایا، تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، محمد کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہیں، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ اللہ کے نبی کی کیفیت، اللہ کے نبی کی حالت، اللہ اکبر۔ آج ان کے مقابلے میں ہمیں کتنے اچھے ہیں جی، کتنے نعمتیں کھاری جی، ذرہ تو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا ہے ہمارے اندر؟ ایک نمبر کے ناشکرے ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ یا اللہ میں نماز پڑھ کو بھی سائیکل چلا رہا ہوں، انہیں بے نمازی ہو کو بھی گاڑیاں میں پھر رہا، میں تیرا مومن بندہ ہو کو بھی جھوپڑ پٹیا میں رہتا ہوں، انہیں کافر ہو کو بھی بڑے بڑے بنگلوں میں جی رہا۔ آج ہم لوگ ہمیشہ اپنے سے اوپر کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا انظر ما اسفل الیک ولا تنظر ما فوق الیک، تم ہمیشہ اپنے سے غریب، اپنے سے کم طبقے کے غرباؤں پہ نگاہ رکھو، تمہارا دل شکر گزار بندہ بنا رہے گا، اپنے سے اوپر کے لوگوں کے اوپر کبھی نگاہیں مت رکھو۔ یہ دیکھو رہنے کے لیے تمہارے پاس گھر تو ہے، ان لوگوں کو دیکھ کر شکریہ ادا کرو جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارے پیر میں جوتے ہیں، ان لوگوں کے پیروں کو دیکھو جن کے پیر میں جوتے نہیں۔ تمہارے ماں باپ سلامت ہیں، ان یتیموں کو دیکھو جن کے ماں باپ نہیں، بھیک مانگتے ہوئے یتیم بچے راستے بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل بنایا، ان اندھوں کو دیکھو جو راستے میں اپنے پیروں کے بنا، آنکھوں کے بنا رینگتے زمین پر گھسیٹتے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ارے ان سے تو لاکھ بٹے بہتر نا جی، تمہیں شکریہ ادا کرو جی۔ اللہ بولتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تو شکریہ ادا کرو گے میں مزید نعمتوں سے مالا مال کروں گا، اگر میری نافرمانی کرو گے سخت ترین ذلت والا عذاب دنیا اور آخرت میں دے دوں گا۔ اب آئیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیروں میں سجن آ جا رہی ہے، اتنے موٹے پیروں میں سج جا رہی۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر ڈالیا، اتنا کئی کو رو کو، اتنا کئی کو لمبا قیام، پیرا میں سجن کب آتی معلوم آپ کو؟ جب پیٹ میں کھانا نہیں رہتا، انسان زیادہ محنت کرتا تو پیرا سج جاتی۔ ڈاکٹراں کو جا پوچھو تمہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے، سورہ آل عمران پڑھتے تھے، سورہ نساء پڑھتے تھے، بڑے دو پارے تین پارے کے سورے، یہ اتنا لمبا قیام، پیٹ میں کھانا نہیں پھر بھی لمبا قیام، اتنے موٹے پیران سج جاتے تھے نبی کے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر ڈالا، کہیں کہتا لمبا قیام۔ اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں میرے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں میرے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے واسطے لمبے قیام کرتے ہوئے۔ اب ایک مرتبہ نماز پڑھتے نبی کو غشی آ گئی، نبی گر گئے۔ نبی کے نمازوں میں جب عذاب کی آیتیں آتی، جہنم کی آیتیں آتی، اما عائشہ کہتی ہیں نبی کے سینے سے ہنڈی میں سالن پکنے جیسی آوازیں آتی تھی، ہچکیاں آتی تھی نبی کی، اتنا روتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار جبرائیل امین آئے، بولے اے اللہ کے نبی آپ کی حالت، آپ کی یہ غربت، اے اللہ کے نبی اللہ آپ کو آفر دے رہا ہے، آپ اگر ہاں کہیں یہ مکے مدینے کے یہ وادیاں سونا بنا کر اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، خیسر و کسرا کے ملک روم، ملک شام کے خزانے اللہ لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ آپ کی یہ غربت، کھانا نہیں، پیٹ میں غذا نہیں، اتنا لمبا قیام، اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ بول رہا آپ ہاں کہیے، یہ خیسر و کسرا کے خزانے لا کر تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نبی بولتی یہ آفر سن کو نبی روتے ہوئے اپنے سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو بولتی الہی مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، الہی جس دن تو مجھے کھلائے گا میں تیرا شکریہ ادا کروں گا، جس دن مجھے نہیں ملے گا اس دن روزہ میں رکھ لوں گا، ملی تو روزی نہیں ملی تو روزہ، اے اللہ جس دن نہیں ملے گا گڑ گڑا کر مانگوں گا، اللہ مجھے دے، مجھے کھلا، جس دن تو کھلائے گا تیرا بے حد شکریہ ادا کروں گا۔ وہ زندگی مجھے گوارا ہے، مجھے تیری دولت نہیں چاہیے، مجھے خزانے نہیں چاہیے۔ کبھی نبی نے دولت کا سوال نہیں کیا، آج ہمیں خالی دولت کا سوال کر دیں، خالی دولت کا سوال۔ اللہ کی پناہ
میرے دین اور اسلامی بھائیوں، نبی علیہ السلام ایک بار لیٹے ہیں اور یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری 5843 نمبر کی حدیث 5843۔ نبی جب لیٹ کر اٹھے، نبی کے بدن پر چٹائی کے پورے نشان پڑے۔ عمر بن خطاب زارو خطر رونے لگے نبی کو حالت دیکھ کر۔ کیا اللہ کے نبی، کائنات کے پیغمبروں کو تمہاری ایسی حالت؟ وہ خیسر و کسرا، وہ ملک روم، ملک شام کے لوگ ایک نمبر کے نالائق، بڑے بڑے آرام کے محلوں میں جی رہے، سونے چاندی کے خزانے کے برتنوں میں کھا پی رہے، کیسی زندگی اللہ کے نبی آپ کی؟ اللہ کے نبی نے کہا اما ترضا لکم الدنیا، اما ترضا لکم الدنیا ولنا الآخرہ، ولنا الآخرہ، کیا تم کو اس بات پر راضی نہیں ہے اللہ نے ان کو سب کچھ دنیا میں دے دیا اور ہمارے لیے اللہ آخرت میں باقی رکھا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو دنیا میں اللہ ہم نہ دے دے، آخرت سے محروم کر دے؟ نہیں، کبھی بھی دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگو تو آخرت کی نعمت مانگو، آخرت کی جنت مانگو۔ جو آخرت مانگے گا، اللہ بولتا دنیا اس کے قدموں میں آٹومیٹک لا کر ڈال دوں گا۔ جو دنیا مانگے گا یا دنیا کے پیچھے پڑیں گا، دنیا ہمیشہ اس کے ساتھ غداری کریں گی، بے وفائی کریں گی۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، زنا کرنے والی زانیہ عورت کی مثال دے کر بولتی ہے یہ دنیا کی مثال اس زانیہ عورت کی مثال جیسی ہے۔ جو زانیہ عورت کسی ایک مرد سے وفا نہیں کرتی، پیسے لیتی، اپنی خواہش پوری کرتی، بھگاتی، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ یاد رکھنا، یہ دنیا میری کا تو تمہیں لپٹ لینے گئے، یہ دنیا لات مار کو ڈھکل ڈالتی۔ یہ دنیا ایک نمبر کی دھوکے باز، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفائی نہیں کرتی، کسی کے جیب میں نہیں رہتی۔ اس دنیا کو صرف جیب کے حد تک رکھو، دل کے اندر نکو بساؤ، دل کے اندر اللہ کی جنت بساؤ، اللہ کی آخرت بساؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی رسول آتے، ان کا نام جلبیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی من یزوجنی، اے اللہ کے نبی انا رجل شاب وانا اتزوج بی، میں نوجوان ہوں، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کوئی لڑکی ہے تو میرا نکاح کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کوئی تیری نگاہ میں ہے کیا؟ میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے فلاں انصار کے گھر میں ایک لڑکی ہے۔ کون ہے وہ؟ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ انصاری بڑے مالدار صحابی تھے، ان کی بیٹی کے بارے میں سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، آپ مناسب سمجھو تو ان کے پاس رشتہ میرا بھیجو۔ اللہ کے نبی بولے جاؤ تمہیں ان کو میرا سلام بولو، تمہاری بیٹی کو سے میرا نکاح کا پیغام نبی بھیجی بول کر سناؤ۔ انہوں آئے، سیدھا دروازہ کھٹکھٹائے، بولے اللہ کے نبی سلام بولی اور میرے نکاح کا پیغام آپ کو بھیجی۔ انہوں اوپر سے نیچے دیکھے، انہوں مدینے کے گلیا میں ترکاری بیچنے والے غریب صحابی، میں کیسا دینا، میں مالدار، انہوں غریب، میری بیٹی خوبصورت، انہوں دیکھیں دے کالے کلوٹے گڈے، کیسا دینا کیسا دینا؟ انہوں ہچکچائے، اب ہوتا نا لیول دیکھنے کی بیماری ہماری دنیا میں۔ صحابی رسول نہ نہیں بولے، انہوں سوچے کیا جواب دینا ان کو، چپ چاپ کھڑے ہوئے، انہوں زیادہ دیر تک نہیں کھڑے، جواب مل گیا ان کو، ہاں ان کو شاید میں پسند نہیں، انہوں کیا بھی جواب نہیں دے رہے، چلے گئے وہاں سے نبی کے پاس آ کر بولے اے اللہ کے نبی شاید میں ان کو پسند نہیں، کیا ابھی جواب نہیں دیے؟ ان کی بیٹی ان کو پوچھی اے میرے ابا کون آیا تھا؟ کون کی آیا تھا بیٹی؟ چلے گیا، نہیں میرے ابا آپ بتائیے کون آئے تھے؟ اے میرے بیٹی وہ جو بھی آئے تھے تیرے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے اور نبی علیہ السلام تیرے لیے پیغام بھیجے تھے۔ ابا آپ نے کیا جواب دیا؟ نہیں میری بیٹی میں کیا بھی جواب نہیں دیا، مجھے وہ اتنا پسند نہیں آیا، میں جواب دینے سے پہلے چلے گئے، بہت اچھا ہوا۔ ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ جیسا بھی ہے، وہ جو بھی ہے، اس کائنات میں نبی علیہ السلام نے جس رشتے کو میرے لیے طے کیا، قسم میرے اللہ کی اس رشتے سے بہتر کوئی دوسرا رشتہ میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کا رشتہ تم نے بھیج دیا، میرے نبی کا بھیجا ہوا رشتہ تم نے بھیج دیا، جاؤ وہ کالا صحیح کلوٹا صحیح، وہ خوبصورت صحیح بدصورت صحیح، وہ غریب صحیح مالدار صحیح، مجھے وہ رشتہ منظور ہے۔ میں نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر سکتی۔ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا دنیا کے فتنے کے شکار نہ وہ ہو جائیں۔
سورہ نور کی 63 نمبر کی آیت. اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو. جب یہ آیت سنے وہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ، ان کو ایسا لگا میرے لیے یہ آیت اللہ اب بھی اتارے گا نا. اللہ اکبر، فوراً ڈر گئے، دوڑتے دوڑتے آئے، بولے اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہو گئی، میں جواب دینے میں تاخیر کر ڈالے. اللہ کے نبی بولے تیرے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تیرے گھر کی کیفیت مجھے بتا دیا، تیری بیٹی نے اللہ کے عذاب سے تجھے بچا لیا. پھر اللہ کے نبی اس بچی کا نکاح پڑھاتے ہیں، اور یہ جان کر کہ صرف میرے ہاں کہنے کی وجہ سے اس لڑکی نے ہاں کہا ہے. اللہ کے نبی اس بچی کی نکاح پڑھا کر یہ دعا دیتے ہیں، اللہم صبن علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا. الہی اس کی زندگی خیر و برکتوں سے مالا مال کر دے، اس کی زندگی میں اسے کبھی فقر و فاقہ کی صورت اسے مت دکھا. کیا بہترین دعا. نبی یہ دعا پڑھ کر نکاح پڑھاتے ہیں. حضرت جلبیب الانصاری مدینے کے سب سے غریب صحابی، چند ہی سالوں میں اتنے بڑے مالدار صحابی بنتی. پورے انصاری گھرانے میں، پورے انصاری خاندان میں حضرت جلبیب الانصاری اتنا بڑا مالدار صحابی دوسرے کون بھی نہیں رہتے. وہ اتنے بڑے مالدار صحابی بن جاتی حضرت جلبیب الانصاری رضی اللہ عنہ. نیکی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، علامہ ابن القیم الجوزی کہتے ہیں 3 آدمیوں پر تعجب لگتا ہے مجھے. نمبر 1 وہ آدمی جو کئی مہینوں سے، سالوں سے گھر بناتا ہے، یہ سوچ کر گھر بناتا کہ اس گھر میں میں آرام کروں گا. گھر لاکھوں کا پیسہ خرچہ کرتا، ریڈی بھی ہو جاتا، ابھی وہ اوپننگ بھی نہیں کرے رہتا، اسی دن ہارٹ اٹیک آ کو مر کو چلے جاتا. گھر بنایا، حلال دیکھا نہیں، حرام دیکھا نہیں، بینک میں سے لون لیا، بڈی کو پیسہ لیا، وڈی کو پیسے کاٹیا، رشوت کو پیسے کھلایا، کیا کیا کی کریا، لیکن بڑا گھر بنایا، ابھی ختم بھی رکھا نہیں، جا قبرستان میں اپنے اصلی گھر میں سو گیا. دنیا کے مجازی گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے اصلی گھر میں جا کو سو گیا. تعجب ہے اس آدمی پر جو گھر تو بنا رہا ہے، اسے خود معلوم نہیں اس گھر میں انہیں زندگی کریں گا یا نہیں کریں گا. اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے قبر کے گھر میں چلا جائیں گا. تعجب ہے اس دوسرے آدمی پر جو اپنے سواری کو خریدتا ہے، اپنی دنیا کو لاتا ہے اور سب سے زیادہ دولت جمع کرتا ہے، اپنی سواری کو لے رہا ہے، کنتم پے کر رہا ہے، سواری آئی بھی نہیں، سواری پر بیٹھا بھی نہیں، جا کر خبر میں سو گیا. اپنے بچے کو پیدا کرتا، پالتا، بڑا کرتا، اسے پڑھانے میں اتنا پیسہ خرچہ کرتا، نوکری والا بناتا، امریکہ کو بھیج ڈالتا. 1 مہینے کی سیلری بیٹے کی امریکہ سے ابھی آئی بھی نہیں، جا قبرستان میں انہیں سو جاتا. یہ دنیا ہے، دنیا نو گارنٹی کی دنیا، گارنٹی کی نہیں، نو گارنٹی کی دنیا. اسی لیے اس دنیا میں سکون نہ تلاشو، یہ نہ سوچو دنیا میں سکون ہے، دولت میں سکون ہے، عہدے میں سکون ہے، مالداری میں سکون ہے، خوبصورتی میں سکون ہے. نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان چھپا ہے. خود اللہ بول رہا سورہ الرعد میں، تمہارے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں، اللہ کے یاد کرنے میں، اللہ کی تسبیح، قرآن کی تلاوت، نمازوں میں ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی 7 نمبر بڑی عبرتناک آیت ہے، غور سے سنیے یہ آیت. اللہ کیا بول رہا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ اکبر. اللہ کے خزانے میں کس بات کی کمی ہے جی؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ میرا مالک. اللہ کیا بول رہا؟ اگر میں چاہوں میرے بندوں پر رزق کی فراوانیاں انبار سے انبار کی دولت لٹا کر رکھ دوں، لیکن میں جانتا ہوں اگر میں اسے وقت سے پہلے مالدار بنا دوں، لبغوا فی الارض، یہ سب کے سب سرکش بن جائیں گے، 1 نمبر کے نافرمان بن جائیں گے، میری عبادت سے منہ موڑ لیں گے. اللہ نہیں چاہتا دولت دے کر کے تیری آخرت برباد ہو. سورہ توبہ کی 70 پر 8 70 پر 7 2 آیت پڑھیے، اس کا سیاق تفسیر آپ جانیے. کبھی اللہ سے دولت نہ کو منگو، ہاں سکون مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، الہی ہماری دنیا اچھی کر ڈال. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر ڈال. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھا کر.
مطلب کیا؟ یہ دنیا میں بھی ہم امن سے رہیں، سکون سے رہیں، عزت سے رہیں، ایمان کے ساتھ رہیں، تقوی کے ساتھ رہیں، آخرت میں بھی امن والی زندگی، سکون والی زندگی، عزت والی زندگی ملے، یہ بہترین دعا ہے۔ اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ابن آدم کو ایک وادی بھر کر سونا بھی اللہ تعالیٰ اگر دے دے تو یہ ابن آدم حرص کریں گا، کاش میرے پاس اور ایک وادی بھر کو سننا رہتا کتنا اچھا رہتا۔ حالانکہ وہ وادی بھر کو سننا انہیں نہیں، اس کے جورو بچے بیٹھ کو زندگی بھر کھائے تو بھی ختم نہیں ہوتے۔ حرص کیا کرتا؟ کاش میرے پاس اور ایک وادی بھر کو سننا رہتا کتنا اچھا رہتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، انسان کی حرص خبر میں جا کو اسے دفن کر منہ پہ مٹھی مارنے کے بعد ہی ختم ہوتی، سو جب تک اس کی حرص نہیں مٹتی۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اے الہی ہم سب کو دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کی حرص کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دنیا میں ہم کو عزت والی، امن والی، سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اگر تو مال دیا بھی تو اے اللہ ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تیرے راستے میں خرچہ کرنے والے اخلاص دل کے ساتھ ہم کو مال عطا فرما، اور ایسے مال سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ایسی دولت سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس دولت کے آنے کے بعد تیرے دین سے، تیرے اسلام سے سرکشی کر کر باغی بن جائیں یا نافرمان بن جائیں۔ اے اللہ اسی دولت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بے نیازی کی زندگی عطا فرما، جب تک زندہ رکھ تیرے دربار کا بھکاری بنا لے، کسی انسان کے سامنے دست دراز پھیلانے کے لائق ہمیں مت بنا۔ اے اللہ ہم تمام کو خودداری زندگی عطا فرما، بے غیرت والی زندگی سے بچا لے، ذلت والی زندگی سے بچا لے۔ اے الہی ہم سب کو اس دنیا میں جب تک زندہ ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہماری زندگی کو قائم اور دائم عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے الہی ہم کو خاتمہ بالخیر، کلمے والی موت، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، شہادت والی موت، کلمے والی موت، اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔